دین مکمل ہے، ساری دنیا کے لیے آپ کی دین ہے، سارے ادیان جو ہیں کینسل ہو گئے ہیں، کہاں سے نبی کے لیے جگہ نکال؟ اس لیے ہمیں اگر دین نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی کہا وہ پہلے نبی بن چکا، نیا نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئے گا، حضور کی شریعت کا پابند ہو، بالکل امتی بن جائے گا۔ اور اس خطرہ سے کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھائے گا، نبی ہے، اور ہمارا امام جو امام المہدی مسلح پر کھڑا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اچانک آئے گا، 2 زرد رنگ کی چادریں احرام کی طرح پہنی ہوں گی، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا، یہ حلیہ ہوگا۔ جب وہ آئیں گے دجال نے، یہودیوں ان کے لشکروں نے مسجد کو گھیرا ہوا ہوگا، تالے لگے ہوئے، مسلمان بیچارے جان چھپا کر بیٹھے ہوئے، جب آ جائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، اے روح اللہ آپ آ گئے، آگے بڑھے، نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ شان اللہ نے سمت کو دی ہے ایک دوسرے کی، وہاں میں پیچھے پڑوں۔ ہاں اب کون سے نبی ہمیں نئے منواتے پھرتے؟ رسول اللہ میں کوئی کثر نکال، کون سی چھوڑ گئے بات کہ ہمیں نیا نبی چاہیے؟ امام مجدد عالم پیدا ہوتے رہے، دین کے خادم ہر علاقہ میں، وہ بھی ایک آدھا نہیں، ملک بھرے ہوئے، تحریکیں ہیں، عالم ہیں، دین کا کام ہو رہا، ایک دن امت بے وارث نہیں ہوئی۔ یہ بھی آپ ایک کتاب انہی کی ابو الحسن کی، وہ بھی لیکچر دیے تھے انہوں نے، تربیتی اردو ترجمہ ہو گیا، تاریخ دعوت و عظیمت۔ آپ بھی تحریکی لوگ ہیں، دین سے رغبت، کہ رسول اللہ کے بعد جب اللہ نے نبوت بند کر تو ہدایت کی تو ضرورت ہے، مٹنے نہ دینے کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ایک آدھا نہیں، بہت جو مختلف خطوں میں دین کو زندہ رکھے۔ وہ پہلی صدی سے لے کر انہوں نے پھرنا تاریخ دعوت و عظیمت، کون لوگ تھے جو میدان میں آئے، جب جو چیلنج آیا کہ لوگ جو تھے اب وہ خشک فکریت میں پھیل، مسئلے خشک، یہاں سے شلوار اوپر کرو، ہاتھ یہاں باندھو، اس وقت ایک رومی کی ضرورت تھی، عشق کا کرنا آپ کو کہ خشک مسئلوں کو ہو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مثنوی لکھی، لوگ پڑھتے کوئی نہیں، مثنوی پڑھیں، 22 جلدیں میں نے پڑھی، اب رومی کی جب پڑھتے ہیں تو دہریے مسلمان ہو، اشعار میں ایسا اللہ کا بیان، اس کو شاعر چاہیے۔ جب یہ صلیبی چھا گئے اور مسجد اقصی چھن گئی، 90 سال مسلمان ہو رہے تھے، خلیفہ اور اس کے جو گورنر سے آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس وقت ایک غلام زادے کو اللہ نے توفیق دی، ورنہ دنیا مایوس تھی کہ کون یورپ سے چھڑائے گا اب اس، اور مسلمانوں کا خون اتنا باغ، کافر مانتے ہیں ان کے اپنے مورخ کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسجد اقصی کو گئے تو مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوبتے گئے، مگر صلاح الدین اٹھا اور تنہا میدان میں آ گیا، اس نے کہا خلیفہ بھی بے غیرت ہو گیا اور یہ حکمران بھی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسجد اقصی جہاں آپ دیکھیں، پھر اللہ کے پاس جرنیل چاہیے تھا، صلاح الدین آ گیا، اور مرا تو کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے پھر اس کو اپنے پیسوں سے کفن دیا، اتنا درویش آدمی تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں جب اکبر نے اور جہانگیر وغیرہ نے دین الہی شروع کر دی، ہندوؤں کے ساتھ مل گیا، اسلام کو مٹانے لگے، اس وقت ایک درویش اسلام سے سید احمد یہ حضرت مجدد ثانی اٹھ کھڑے، 8-9 جلدیں ابن تیمیہ ہے، غزالی ہے، پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل بلیوں چلتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بالکل نہیں چھوڑا، اگر نبوت بند کی ہے تو امت میں عالم جو ہے نا نبیوں والا کام سنبھالے بیٹھے۔ تاریخ دعوت و عظیمت ڈاکٹر صاحب لکھیں، قادیانیت لکھیں، اور وہ قادیانی مذہب پروفیسر الیاس برنی، یہ 3 ہی کافی۔ مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں تو کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خراب، یہ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں 200-300 صفحے کی ہوگی۔ جی مولانا صاحب، میری سوال تھا کہ مختلف علماء سے اس کی تفسیر سنی، اس مسائل پہ مختلف موضوعات پہ بات سنی، علماء حضرات جس طرح ان کا حلیہ یا ان کی عادات بتاتے ہیں، وہ تو بہت ہی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بہت ہی ٹھگ قسم کی جماعت اور بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کے ان کے مزاج اور گھٹیا قسم کی ان کی باتیں۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے ان کے پاس، وہ کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ، بڑے بڑے جرنیل، بہت سے یعنی ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر، مطلب ہم یہ تو نہیں، معیار تو نہیں ہوتا، لیکن معقول العقل نظر آتے تھے ظاہری طور پر، لیکن ہم نے ان کو قادیانی دیکھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید لادینیت اور قادیانی کی تحریر سے متاثر ہوتا، لیکن مولوی میر حسن کی تربیت کام آ گئی، مولوی میر حسن کی
متشدد تربیت کام آ گئی کہ میں ان کے جنگل میں نہ پھنسا. جب تو ایسی یہ- کون سی بات ہے, کہاں وہ وسوسہ ڈالتے جب ہیں؟ قادیان تو ایک یہ میں سوال تھا. جماعت اٹھی نا تو پہلے تو واقعی ایسا تھا کہ تہجد پڑھتے, نیک بنتے, بڑے اچھے کام کرتے. اس وقت علامہ اقبال نے ملت کا عمرانی جو ہے نا تصور کتاب لکھی, ملت بیضا کا, مختصر ہوئے کہ اگر ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہتے تو قادیان میں دیکھو. اب یہ قادیانی وہی پیش کرتے ہیں. مگر بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں سنی نا, ان کے سامنے قادیانیوں نے ایسے کلمے کہے کہ رسول اللہ غلام ہے, ان کے مقابلہ میں کیا, وہ تو بہت دکھ. انہوں نے کہا یہ کلمے سن کر تو میرے سامنے اندھیر چھا گیا کہ یار کائنات کی افضل ترین ہستی کی یہ قدر ہے ان کے. اور جب غلامی کے پڑے نا ان کے لیکچر, برطانیہ کی غلامی جو ہے یہ رحمت ہے, ان کو برا نہیں جاننا چاہیے. پھر وہ ساری انہوں نے مولویوں والی باتیں نہیں کی, یہی لکھتے رہے کہ کفار کی حکومت کو جو رحمت سمجھتا ہے اس کو بھی دین کا کو پتہ. اس لیے آپ دیکھیں جب علامہ اقبال کی آخر عمر تھی نا, ان کے پاس مجلس میں ایک احمدی لاہوری آتا تھا, بیٹھتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بنیادی اعتراض بتائیں کہ یہ احمدیت جس کے بارے میں اصل آپ کا اعتراض کیا. علامہ عالم آدمی تھے, انہوں نے یہ مولویوں کی باتیں نہیں چھوڑی. انہوں نے پڑھی تھی الجہاد فی الاسلام مولوی صاحب, وہ مراد ان سے کہا کہ نکالو اس کو دے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ لے جا کر پڑھو اور پھر آ کر بلاؤ. اب اس نے جب الجہاد فی الاسلام پڑھی جس کا موضوع یہ کہ مسلمان تو فوج میں بھرتی ہوتا جب کلمہ پڑھتا, جو اللہ تعالیٰ کی ایک بلا تنخواہ فوج ہے جس کا کام ہے خطہ ہے اسے غیر اللہ کی حکومت کو ختم کرے. اب وہ غلامی کا درس تھا, وہ پڑھا ہوا تھا اپنی کتاب میں. جب اس نے الجہاد پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کتاب آپ پر واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا کہ ہاتھ نکالو, مجھ سے بیعت لے اور مجھ کو مسلمان. ایسا بے غیرت آدمی جو کفار کی حکومت کو رحمت کرے, یار اس کا بغیر مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں, امام اور مجدد ہو سکتا. اور مہدی مسیح تو آئیں گے تو ظالموں کی حکومت کے تختے اٹھیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھرے, وہ غلامی سکھائیں گے. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ متاثر ہو جاتے ہیں, متاثر ہونے کی ایک وجہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بے شک پڑھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, دین کا کون سا سبق پڑھیں. دین تو مولویوں کے پاس نہیں, اتنے مولوی ہیں, ان کی بات بھی ان سے کرائے نا. میں کہتا ہوں بڑے کسی مدرسے میں لے جائیں, اگر شیخ الحدیث ہی بول گیا نا, نہیں بول سکیں گے, چالاک لوگ ہیں, شیعہ لوگ ہیں, یہ قادیانی اپنے چھوٹے بچوں پہ رٹا دیتے ہیں باتیں, وہ رٹی ہوتی. ہمارے لوگ ہیں کہ بڑی بھیڑ ہے, بس پیدا ہوئے ہم, تھوڑا بہت نماز روزہ ہو گیا, انہیں علم نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں. اور دوسری طرف معاشی مجبوری کے, جب گرین کارڈ ملتے ہیں دوسرے ملکوں میں, بچے ہیں بے روزگار, انہیں جب ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں کہ چلو وہاں لے جاتے ہیں, رشتہ دیتے ہیں, وہ کیا کریں ہمارے مسئلوں کو, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے مسئلے چاٹتے رہیں, بھوکے مر رہے ہیں, وہ ہمیں لے جا رہے ہیں, لے جاتے ہیں. اور یہی عیسائی مشنری کرتے. آپ قادیانیوں کے بارے میں تو چکرنے ہوگا نا کہ بچے پکڑے گئے, عیسائی ہو گئے بہت, آپ جانتے نہیں لاکھوں بچے ہیں جو عیسائی ہو چکے, اب بھی داڑیاں رکھی ہیں مسجدوں میں آتے. اور پادریوں نے بالکل پادریوں نے ہدایت کی ہے کہ 1 سال تک نہیں راز کھولنا, اور بچے بھی اپنے ساتھ میں ان کو جانتا ہوں, وہ کافر ہو چکے, بالکل رسول اللہ کی توہین کرتے, ظاہر نہیں کرتے. وہ گھروں میں جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کی عورتیں جو ہیں وہ جا کر لٹریچر تقسیم کر دیں. آپ لوگ تو سوئے پڑے کہ کبھی ایسی مجلس ہو. یہ دونوں گروہ مشرقی لگے ہوئے اپنے کام میں, عیسائی اور یہ قادیانی کافر کر رہے ہیں لوگ. جی یہ دے دیں نا. جیسے مشنری کام ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, کوئی ایسے ادارے یا ایسی کام ہیں جس سے بلا تشریک ہر طرح کے لوگ مستفید ہو سکیں. میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی سرگرمیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ شاید ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے, کہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات تو اور ابھی تاحال جو نئی ترین تحریک ہے وہ کارڈیالوجی کے حوالے سے, وہ دل کے آپریشن کے حوالے سے, کہ لوگوں کو وہاں جانا ہی پڑتا ہے اپنی تنگی مجبوری کے ساتھ, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی باتیں اگر عوام الناس سے کوئی ڈائریکٹ مطلب پرائمری کیئر میں جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں ان کی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ کتنے متاثر ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے مسئلوں کو کیا کرنا, وہ پھر باتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. علاج کے لیے امریکن اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ بائبل ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اور کئی موقع پر یہ بھی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مریضوں کو آپ اپنے اللہ کو یاد کریں, رسول اللہ کے درود بھیجیں. اب دوائی نہیں اچھی دیتے, کچھ دن کے بعد پوچھتے فرق ہوا, یہ آپ ان کی کیا لے سمجھے, وہ کہتا کوئی نہیں. کہتے ہیں اچھا آپ خدا میں یسوع مسیح کو پکارو, اور دوائی اچھی دینی شروع کر دیں, وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ جانتے نہیں کہ دین کے نام پر کتنے فراڈ ہو. باقی باتوں میں کوئی وزن نہیں, عیسائیت میں کیا ساری اس وقت باطل ہے, مگر لوگ پھنستے جاتے.